ایک چھوٹا سا کنٹری ہے اسرائیل جس کی اتنی کم پاپولیشن ہے کہ اس کے سارے عرب کنٹریز کو ایک ساتھ ہرا دیا. اور یہ جس جگہ واقع ہے دنیا کے سب سے کنٹروورشل ایریا میں سے ایک ہے. ہزاروں سال میں اس ایریا میں لڑائی چل رہی ہے اور اس کی وجہ تو آپ جانتے ہی ہوں گے. ٹاپک کی طرف بڑھتے ہوئے روٹ کاز کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. کرنٹ سچویشن کی بات کریں تو جتنا آپ یلو ایریا میں دیکھ رہے ہو یہ اسرائیل ہے اور بلیک کلر میں پیلسٹین. اور یہ جو سٹار آپ دیکھ رہے ہو یہ ہے یروشلم. یروشلم ہی مین ریزن ہے جس کی وجہ سے یہودی، کرسچن اور مسلم یعنی ہمارے لیے بہت اہمیت کا حامل ہے. 1047 بی سی کی بات کریں اس پرٹیکولر ٹائم پہ یہ ایریا کنگڈم آف اسرائیل ہوا کرتا تھا. یہاں پر یہودی رہا کرتے تھے اور ان کے بادشاہ حضرت سلیمان علیہ السلام تھے. کنگڈم آف اسرائیل کا جو کیپیٹل تھا وہ تھا یروشلم. دنیا کا قدیم ترین شہر ہونے کے ساتھ ساتھ بڑے مذاہب کرسچن، یہودی اور مسلمانوں کے لیے بہت اہمیت کا حامل ہے. مسلمانوں کے لیے اہمیت کا حامل اس لیے ہے کیونکہ بیت المقدس، مسجد اقصی، اکبر صغری یعنی ٹوم آف دی روک کا یہاں موجود ہونا ہے. بیت المقدس 11 فروری 624 عیسوی تک مسلمانوں کا قبلہ اول رہا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں نبیوں کی امامت فرمائی اور یہیں ایک چٹان سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہاں مسجد اقصی تعمیر کروائی. عیسائیوں یعنی کرسچنوں کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہیں سے آسمان پر اٹھائے گئے. یہودیوں کے لیے یہ جگہ اس لیے مقدس ہے کیونکہ ان کے مطابق یہیں سے کائنات کی تشکیل ہوئی. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو یہیں ذبح کرنے کی تیاری کی. اس کے علاوہ یہودیوں کا عظیم معبد ہیکل سلیمانی جو حضرت سلیمان علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا وہ بھی یہیں موجود ہے. اب یہ جو پورا ایریا ہے یہودی اس کو ٹیمپل ماؤنٹ کہتے ہیں اور مسلمان یعنی ہم حرم الشریف. اور اسی ٹیمپل پہ یہودی ریگولر عبادت کرتے ہیں. اب 586 بی سی میں بیبلونین کے بادشاہ بخت نصر نے اسے تباہ کر دیا لیکن اس کی بیرونی دیوار چھوڑ دی. تو اس ٹائم جو کچھ یہودی ہوتے ہیں وہ جگہ چھوڑ کر یورپ چلے جاتے ہیں کیونکہ ان کو مارا جاتا ہے اور جو یہودی بچ جاتے ہیں وہ یہیں آگے پیچھے چھپ کر رہ رہے ہوتے ہیں. انہی میں سے ایک یہودی گھرانے میں یسوع مسیح یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوتی ہے. جیسے جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بڑے ہوئے تو انہوں نے یہودیوں سے ہٹ کر اپنے مذہب کی تبلیغ شروع کی. اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کرسچینٹی کی شروعات کی. اب اس پرٹیکولر ٹائم پہ 306 ایئر میں کنگ ملیریس کی 56 ایئر کی ایج میں ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے اور اس ٹائم میں ان کے بیٹے کانسٹینٹائن دا گریٹ رومن کے کنگ بنتے ہیں اور انہیں کرسچینٹی بہت پسند آ جاتی ہے اور یہ پہلے کنگ بنتے ہیں جو کرسچینٹی کو اڈاپٹ کرتے ہیں. ان کے کرسچن بننے سے پورے رومن میں کرسچینٹی پھیلتی ہے اور اب کرسچینٹی پھیلنے کے ساتھ یہودیوں کے خلاف نفرت بھی پھیلتی ہے کیونکہ یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کراس پر لٹکا کر بہت ظلم کیا تھا اور اکارڈنگ ٹو کرسچن ریلیجن یہیں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ڈیتھ ہوئی. 3 روزہ بعد دوبارہ زندہ ہوئے اور پھر اللہ کی ذات نے انہیں زندہ آسمان پر اٹھا لیا. ٹاپک کی طرف بڑھتے ہوئے بات کریں گے کہ کانسٹینٹائن دا گریٹ رومن کنگ کے وقت یہودیوں کو مارا گیا جس کی وجہ سے انہیں رومن چھوڑ کر بھاگنا پڑا. اب ایئر 1914 میں جب فرسٹ ورلڈ وار سٹارٹ ہونے والی تھی اب جو برٹن گورنمنٹ آفیشیل تھے ان کو لگتا تھا کہ رشیا اور امریکہ کے جوز یعنی یہودی جو تھے وہ اس بات کو انفلوئنس کر سکتے ہیں کہ ان کی سرکار وار میں کس کا ساتھ دے گی. یہ ساری چیزوں کی وجہ سے برٹن نے یہودیوں کو خوش کرنے کی کوشش کی اور زونسٹ میں ان کا سپورٹ کیا یعنی یہودیوں کو دوبارہ ان کا کنٹری فلسطین واپس دلوایا جائے. برٹن اب وہ جنگ جیت جاتا ہے اور اسی طرح جیوز دوبارہ فلسطین میں مقیم پذیر ہونا شروع کر دیتے ہیں. برٹن نے بڑی ہی چالاکی سے یہودیوں کو آہستہ آہستہ وہاں مقیم پذیر کروایا اور اس کے بعد یہودی وہاں پر لینڈ خریدنے لگے اور آہستہ آہستہ انہوں نے پورے اسرائیل پر قبضہ کر لیا. یہودی اب یہاں ہیکل سلیمانی یعنی ٹیمپل ماؤنٹ کی تعمیر و توسیع کرنا چاہتے ہیں. اسی وجہ سے فلسطینی مسلمانوں پر آئے دن ظلم ڈھا رہے ہیں اور مسلمہ امت اپنے ایمان کو پیچھے رکھ کر بڑی ہی عقل مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے خاموش ہے. دوستو اب ایک ایسا سوال جو سوشل میڈیا پر گردش کر رہا ہے کہ اگر پاکستان اور اسرائیل کے مابین اگر جنگ ہوتی ہے تو کون فتح حاصل کرے گا. تو دوستو پاکستان اور اسرائیل اس قدر دور ہیں کہ روایتی جنگ تقریباً ناممکن ہے. تو اسرائیل کے جوہری ہتھیاروں کے بارے میں جانا جاتا ہے لیکن ابھی تک ثابت نہیں ہوا اور پاکستان کی طرف سے صرف ایک ہی میزائل ہے جو ایٹمی وار ہیڈ کے ساتھ اسرائیل تک پہنچ سکتا ہے، شاہین، جس کے بارے میں امریکہ کو شبہ ہے کہ اس کی رینج 2715 کلومیٹر مقابلے میں 5000 کلومیٹر ہے. جہاں تک زمینی فوج کا تعلق ہے تو کوئی گراؤنڈ نہیں ہے، دونوں طرف کی بحریہ انتہائی مضبوط ہے. لیکن اسرائیل بحریہ کے لیے پاکستان پر حملہ کرنے کے لیے اسے سعودی عربیہ اور ایران کو ملانے والی پانی سے گزرنا پڑے گا اور ہم سب جانتے ہیں کہ ان کے اسرائیل کے ساتھ کتنے اچھے تعلقات ہیں. تو اسی کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت، اپنا خیال رکھیے گا. حاضر ہوتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ.